قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے اس موضوع سے متعلق جو اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا تھا کہ قناعت پسندی سے متعلق آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر ہی ہم بس کریں، اس پر اکتفا کریں اور کفایہ شعاری سے کام لیں. اس کے ذریعے سے آدمی اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے، بالکل مطمئن رہ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب جو اسی سے ملتا جلتا بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر اکتفا کر لیں، اس پر بس کر لیں، اور ساتھ میں اسی آمدنی کے مطابق ہمارے گھر والوں پر خرچ کریں، نہ زیادہ نہ کم. دیکھیں، میری آمدنی اتنی ہے، میں اپنے گھر کے بارے میں بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے گھر کے بارے میں بہتر جانتے ہیں. ہر ایک اپنے اپنے گھر کی خبر زیادہ رکھتا ہے. ہمیں ہمارے دوست احباب، ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی بہن کیسے ہیں وہ نہیں دیکھنا چاہیے میری آمدنی کیسی ہے. ہم ہمارے بیوی بچوں کو بتلائیں کہ ہماری آمدنی کتنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں، پھر دیکھیں بہترین انداز میں زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ناظرین کرام، رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ نے جن کو خوشحال رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے جن کے لیے بہت زیادہ مال عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں ایک بڑی مقدار میں دولت عطا فرمائی ہے، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جب وہ اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر اور جن کے حقوق ان پر واجب ہیں، جب ان پر وہ خرچ کریں تو ذو سعۃ من سعتہ، اپنی کشادگی کے مطابق، اپنے مال کے مطابق، اپنی آمدنی کے مطابق اس طرح سے انہیں خرچ کرنا چاہیے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جن کو رب العالمین نے خوب تو نہیں دیا ہے، بہت زیادہ خوشحال نہیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک مقدار میں ان کو دیا ہے، کچھ عطا فرمایا ہے رب العالمین، ایسی صورت میں چاہیے فلینفق مما آتاہ اللہ، اللہ رب العالمین نے انہیں جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، اسی میں سے اس کا حصہ نکالیں. ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کی آمدنی الگ ہے اور وہ خوشحال ہے، اس کے موافق وہ خرچ کرتا ہے، اور ہم بھی اس کا دیکھا دیکھی اسی کے مطابق خرچ کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کھاتا ہے وہی کھائے، وہ کیا پہنتا ہے لگ بھگ اس جیسے پہننے کی کوشش کریں، بھلے ہی اس کے لیے اپنی آمدنی سے زیادہ اس پر خرچ آ جائے. ان کے گھروں میں کیسے شادیاں ہوتی ہیں ویسے ہم بھی شادیاں کریں، ایسے کوئی ضروری نہیں. اس کا معاملہ اس کے گھر کا ہے، ہمارا معاملہ ہمارے اپنے گھر کا. ہم ہماری آمدنی کے مطابق خوش رہیں، ہم اس کے مطابق خرچ کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، بھاگ دوڑ کریں، جو ملتا ہے الحمدللہ کہیں اور اسی کے مطابق خرچ کر لیں، پوری زندگی اور سکون کی زندگی. رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک خوشخبری بھی دی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی اس عطا اور اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر اگر راضی ہو جائے، اس فیصلے پر کہ اللہ رب العالمین نے میری آمدنی اتنی رکھی ہے اور میں اس پر خرچ کروں گا، اسی پر اکتفا کروں گا، تو رب العالمین کی جانب سے خوشخبری ہے، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. فی الحال کی اس کی جو تنگی کی جو زندگی ہے، پریشان جو حالات ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں کراہ رہا ہے، پریشان ہے، یقیناً وہ پریشان ہے، لیکن رب العالمین نے جتنی آمدنی دی اسی پہ وہ خرچ کرتے آ رہا ہے، تو بہت جلد رب العالمین اس کی اس تنگی کو دور کر دے گا، اس کی زندگی میں آسانی لے کر آئے گا، اس کے لیے بہتر سلوک کرے گا اور اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر کے آئے گا، اور یہ ساری چیزیں وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے گا. لیکن چند لمحے میں اگر وہ بے صبرا ہو جائے، رب العالمین سے بدظن ہو جائے، رب العالمین کے اس فیصلے پر شکایت کرنے لگ جائے، تو پھر تو اسے آنے والی چیزیں ملیں گی نہ ملیں گی ایک اور چیز ہے، لیکن ایمان تو اس کا ختم ہو جائے گا، جنت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، رب العالمین سے تعلق اس کا ٹوٹ جائے گا، پھر بچا کیا ہے اس کے پاس؟ اس کے بعد اگر اسے دنیا مل بھی جائے تو پھر اس کا رب اسے کہاں ملے گا؟
اس کے رب سے اس کا تعلق کیسے جڑے گا، اس کی رب کی رضا وہ کیسے حاصل کرے گا، اپنے رب کی جنت کو وہ کیسے حاصل کر پائے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے ہمارے حق میں جو آمدنی لکھ رکھی ہے ہم اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ کسی کی آمدنی کچھ ہوگی، اس کے بچے کچھ ہوں گے، کسی کی آمدنی کم ہوگی، بچے زیادہ ہوں گے، کسی کا گھر کچھ اور، کسی کا گھر کچھ اور، ایک محلے میں ہم ہزاروں شکلیں دیکھتے ہیں، لیکن سب کی طرز زندگی، سب کا کھانا پینا، سب کا اوڑھنا بچھونا، سب کی گھروں کی شادیاں، سب کے گھروں کے پکوان، سب کے گھروں کے بچوں کی تعلیم، سب ایک طرز پر ہو، ایسی ہونے والی بات نہیں۔ ہر ایک اپنی آمدنی کے مطابق ہی مکلف ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہ دنیا ہی اصل ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہر شخص اپنی زندگی سے متعلق بہتر جانتا ہے، اس کی آمدنی سے متعلق بہتر جانتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بتلائے یہ میری آمدنی ہے، اس کے مطابق ہمیں بسر کرنا چاہیے، بچوں کا ذہن بنانا چاہیے، یہ ہماری آمدنی ہے، اس کے متعلق ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ عیدین کے معاملات آتے ہیں، عیدین کے مناسبت سے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے، بچوں سے بڑھ کر کے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، بچوں کو جتنی فکر ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ماں باپ فکر مند رہتے ہیں۔ لیکن اگر ماں باپ، اگر سرپرست شوہر بیوی کی تربیت کیا ہو، بیوی کا ذہن بنایا ہو، بچوں کا ذہن بنایا ہو کہ دیکھو یہ ہماری آمدنی ہے، ہم اس آمدنی کے مطابق سب کو بہتر سے بہتر کپڑے اور بالکل نئے کپڑے نہیں سلا سکتے ہیں، نہیں بنوا سکتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، اس میں باپ کی عزت نکل جائے، باپ چھوٹا ہو جائے، بیوی کی نظر میں وہ کمزور بن جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بیوی کو ساتھ دینا چاہیے۔ بچے اگر باشعور ہوں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، باپ کا ساتھ دینا چاہیے، اور بیوی بالخصوص اپنے بچوں کا ذہن بنائے۔ ہر سال عید میں نئے کپڑے پہننا کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے، ہمیشہ اچھا ہی کھانا کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے، چپل آپ کے ہر موقع پر نئے ہی ہوں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تربیت کرے، اپنی بیوی کا ذہن بنائیں، بیوی اپنے شوہر کا ذہن بنائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں اور سمجھائیں کہ ہماری یہ آمدنی ہے۔ اپنے ہم عمر بچوں کو نہ دیکھیں، اپنے کلاس کے اور ساتھیوں کو نہ دیکھیں، اپنے محلے کے اور بچوں کو نہ دیکھیں، بلکہ ہمارے اپنے گھر کی حالت پر نظر ڈالیں۔ لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہونے کے اعتبار سے خواہشات بھی ان کی بڑی ہوتی ہیں، ایسے میں ماں باپ پر ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین پر جو ایمان لائے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی ہوں، جتنا اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ قناعت پسندی کا مظاہرہ کریں، اس پر وہ بس کریں، اس پر وہ اکتفا کریں، اور اسی کے مطابق اپنا پورا ماہ چلانے کی کوشش کریں۔ اس کے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے برکت مانگیں اور اللہ رب العالمین سے بے نیازی مانگیں۔ لیکن اس معاملے میں معاشرہ کسی اور ہی جانب جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے معاملے کو لے لیجئے، شادی بیاہ کے معاملے میں ہوتا ایسا ہے کہ ایک شخص دیکھنے میں غریب ہے، آمدنی کم ہے، لیکن اپنی عزت کی وجہ سے کہ کہیں دوست و احباب میں وہ کمزور اور چھوٹا نہ بن جائے، اسی لیے وہ قرض لے کر کے مختلف چیزوں میں اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے۔ شادی محل کا خرچہ الگ ہے، کھانے پینے کے تکلفات الگ ہیں، کھانے پینے سے قبل کچھ اور چیزیں، کھانے پینے کے بعد کی کچھ اور چیزیں، غیر ضروری چیزیں جو اصل کے اعتبار سے ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ اصل میں کھانے پینے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، کھانے والے کھا لیتے ہیں، لیکن اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، کس قدر اس میں ضائع ہوا ہے، اس تعلق سے توجہ نہیں دیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ آج کے ایک دن میں میری عزت بحال ہو جائے، پھر اس طرح سے کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شادی کے بعد بیوی پر خرچ نہیں کر پاتے، بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، اپنے ضروریات پوری نہیں کر پاتے، کہاں سے بیوی کی ضرورتیں پوری کریں گے، کہاں سے قرض ادا کرتے رہیں گے؟ اس لیے ضروری ہے اپنی آمدنی پر نظر رکھیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف 20-30 ہزار میں شادی کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ بہت چھوٹا نہیں ہے، معاملہ بہت بڑا ہے، دل گردے کا کام ہے، بہت عزم چاہیے، عالی ہمت چاہیے، قوت فیصلہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ہم عمر نوجوانوں کو، آپ سب کو ایک طرف رکھ کر کے اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ میری اتنی آمدنی ہے، میں اسی پر پورے معاملے کو نمٹوں گا، میرے اپنے شادی کے خرچے، میرا اپنے بیوی کا مہر، ساری چیزوں میں نمٹ سکتا ہوں، اگر آپ کا فیصلہ مضبوط ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن اس طرح کے نوجوان کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اتنی بلند ہمتیں ہوتی نہیں ہے ان کے پاس، سسرال کے بوجھ کی وجہ سے کہ سسرال میں میری عزت نہ چلی جائے، بیوی کے نظر میں چھوٹا نہ بن جاؤں، اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ سارا بوجھ لے کر کے وہ اپنے اوپر خرچے پہ خرچہ نکالتے جاتا ہے، اس کے لیے قرض لے لیتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ قرض لے کر کے اپنے آپ پر بوجھ طاری کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے گھر میں تربیت کی سخت ضرورت ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے، جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ان کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے اور ان کو قناعت پسندی کا درس دینا چاہیے
ان کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کی آمدنی پر نظر رکھیں. جس گھر سے آپ گئے ہیں آپ کا باپ مالدار ہوگا، آپ کا بھائی مالدار ہوگا، ذاتی طور پر آپ مالدار گھرانے کے ہوں گے، لیکن شادی کر کے جہاں جا رہے ہیں اپنے شوہر کی کمائی پر نظر رکھیں، اس کی کتنی کمائی ہے، تاکہ آپ کا گھر بالکل بحال رہے، آپ بہترین زندگی گزار سکیں. رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ بھی ہے کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ یسر کو لے کر کے آئے گا، آسانی لائے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. کہنے کو یہ آسان سی بات ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے رب العالمین کی توفیق خاص کی ضرورت ہے. ناظرین اکرام، اس موضوع سے متعلق اور بھی اسباب ہیں، اور بھی باتیں ہیں، بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو ذکر کریں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کی آگے کی باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے سے قبل آپ سن رہے تھے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں کے موضوع سے متعلق اللہ نے کیا کیا اسباب بتلائے ہیں. ان میں سے ایک سبب ہم نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ ہر شخص اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرے. اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے، اللہ رب العالمین اسے روزی روٹی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے، اللہ رب العالمین اسے خوشحال کر دے. جو اس بات کا متمنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی یہ بھی ایک بہت ہی معاون چیز ہے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ النساء. اس سورے میں اللہ رب العالمین نے معاشرے میں جس قدر بھی کمزور لوگ ہوتے ہیں، ضعفاء ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قبیل سے کیوں نہ ہو، معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کئی طبقے ہوتے ہیں، مرد، عورتیں، عہدیدار، معلمین، دیگر لوگ. ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نہایت کمزور ہیں، عورتیں ہیں، عورتوں میں بھی بالخصوص بیوائیں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، یتیم ہے، غلام قسم کے لوگ ہیں. اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، جسمانی عوارض جن کو ہوں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی گونگا ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو معاشرے کے کمزور لوگ قرار دیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی پہلی آیت کریمہ میں آگاہ کر دیا ہے، باخبر کر دیا ہے، اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں اس معاملے میں ڈرو، اللہ کا خوف رکھو رشتہ داروں کے معاملے میں، کہ آپ پر کس کس کے حقوق ہیں، کس کس کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. ہر انسان اپنی طاقت کے بقدر اپنے حقوق ادا کرنے کا مکلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو بطور سبب کے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی بندہ خوشحال رہنا چاہتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ وہ خوشحال رہنا چاہتا ہے، بے نیازی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، پرسکون زندگی اگر اسے میسر ہونی ہے، تو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں توجہ دے کہ صلہ رحمی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے، اسے روزی روٹی پوری فراوانی کے ساتھ ملے، تو اس کو چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کو بحال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فلیصل رحمہ، کہ جو رشتہ داری ہے اسے وہ نبھائیں، اسے تعلق رکھے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کا وہ خیال رکھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو وسائل بیان فرمائے ہیں، کچھ تو اعتقادی ہیں، کچھ تو معاشرتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو پھر آدمی اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں دیکھے گا کہ غریبی اس سے جدا ہو رہی ہے. غریبی کا حل کیا ہے؟ وہ بہت سارے اسباب اس کے سامنے ہیں، عمل کر لے تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلا چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ فلیصل رحمہ، اپنی رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان کے جو حقوق ہیں اپنی طاقت کے بقدر ان کے حقوق ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے، جو حدیث کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک علی الصحیحین میں لے کر آئے ہیں۔ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا من انسابکم، کہ لوگوں تم اپنے نسب نامے کو جان کے رکھو۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے کے ہیں وہ مکے کا علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے۔ اہل عرب اس معاملے میں بڑے حساس ہیں، انہیں علم الانساب بہت اچھی طرح معلوم رہتا ہے، وہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں اچھی معرفت رکھتے ہیں، انہیں خوب جانکاری رہتی ہے۔ ہاں، ان میں سے بھی کچھ زیادہ ہی علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من انسابکم، لوگوں تمہارا نسب کیا ہے معلوم کر کے رکھو۔ کون تمہارے والد ہیں، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے پردادا کون ہیں، اس سے تمہاری رشتہ داریاں کیسی جو ہی دور ہوئی ہیں، کہاں کہاں جا کے پھیلی ہوئی ہیں، کتنے وسیع پیمانے پر تمہارے رشتہ دار ہیں، اور کون سب سے زیادہ تمہارے قریب بنتے ہیں، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، ما تصلون به ارحامکم، تم اپنا نسب نامہ جان کے رکھو، جس کے ذریعے سے تم اپنی رشتہ داری نبھاتے ہو، ان کے حقوق ادا کرنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر تم رشتہ داری کو نبھا لو، اس کے فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک فائدہ یہ فرمایا کہ محبت فی الاہل، تمہارے اہل و عیال میں، تمہارے اپنے رشتہ داروں میں جن کے حقوق تمہیں ادا کرنے ہیں، ایک تو اللہ رب العالمین تمہاری محبت اس میں ڈال دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے مال میں، تمہاری روزی روٹی میں، تمہاری آمدنی میں، تمہاری کمائی میں برکت ہی برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اس میں زیادتی ہوگی، تمہارے لیے فراوانی کے ساتھ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ایک تو ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتی ہے، ساتھ میں اس کے جو فوائد ہیں، صرف معنوی فائدہ نہیں، صرف یہ کہ ہمارے اہل و عیال کی محبت ہمیں مل جائے گی، صرف اتنا ہی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مادی فائدے کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا، کہا کہ اس کے ذریعے سے مال بھی ملے گا، اس کے ذریعے سے دولت بھی ملے گی، اس کے ذریعے سے غریبی کا حل بھی ہو جائے گا، غریبی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں صلہ رحمی کے سلسلے میں، صرف ان سے متعلق نہیں جو ہم کو چاہنے والے ہیں، جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسے بھی ہوں جن سے ہماری مخالفت ہوتی ہو، یا جنہوں نے ہمیں تکلیف پہنچایا ہو، یا جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو اور ہم سے دشمنی رکھتے ہوں، لیکن اگر ان کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں تو ہم ان کو بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے ایک جلیل القدر صحابیہ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر، آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، ان امی قدمت، کہ میری ماں آئی ہے، میرے پاس آئی ہے، وہی راغبۃ، اور وہ امید لے کے آئی ہے، وہ یہ تمنا لے کے آئی ہے، وہ میرے تعلق سے یہ خیال رکھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گی، میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گی۔ افاصل امی، کیا میں میری ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ضرور ضرور، تم تمہاری ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ان کی ماں حالانکہ مشرکہ تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، اسی حالت میں وہ آئی تھی، اور اسماء رضی اللہ عنہا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے قبل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کر لیا کہ میری ماں آئی ہے میرے پاس، اور اس بات کی امید لگا کر رکھی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ افاصل امی، کیا میں میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میری ماں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، صلی امک، کہ تم تمہارے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی جو رشتہ داری ہیں، ان کی جو حقوق ہیں، اسے پورے کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار جن کے ہمارے اوپر حقوق واجب ہیں، ادا کرنا ضروری ہے، وہ فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو یا برا سلوک کیا ہو، لیکن اگر ان کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں تو ہمیں تو نبھانے چاہیے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو ان کی محبت ہمیں ملتی ہے، اور دوسری چیز ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری غریبی دور ہو جاتی ہے۔ کہاں ہے غریبی کو دور کرنے والے، کہاں ہے غریبی کا حل نکالنے والے؟ اگر اس معاملے میں وہ شعور رکھتے ہیں، اگر اس معاملے میں وہ سچے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنی طاقت کے بقدر اپنی رشتہ داری کو نبھائیں،
ان کے حقوق ادا کریں، صلہ رحمی کریں، آپ کو محبت بھی ملے گی، آپ کو آپ کا مال بھی ملے گا، آپ کی غریبی دور ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ کچھ اسباب تھے جو آپ کے سامنے لائے گئے ہیں، اور بھی اسباب ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں، وہ آپ کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ساری باتیں ہم آپ کے سامنے فی الحال نہیں رکھ سکتے۔ ابھی آپ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ آنے والی نشست میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا